اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری طرف سے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں دوستوں، یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اس میں تسلی کا بہت زیادہ سامان ہے۔ کوئی شخص چاہے جتنے گناہ کر لے، اس آیت میں صریح الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ پورے قرآن میں یہ سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت گناہگاروں کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابتداء تخلیق ہی سے شیطان انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے کہ جب وہ بارگاہ الہی سے رانہ درگاہ ہو گیا تھا، اسی وقت اس نے اس عزم کا کھلم کھلا اظہار کیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور پیچھے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنانے کے لیے میں کوئی کسر نہیں اٹھاؤں گا۔ شیطان اور اس کے کارندے اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، انسانوں سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی قصور نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہمارے سامنے قرآن مجید میں دو طرح کے کردار بیان کیے گئے، ایک ابلیس کا کردار ہے، دوسرے آدم کا کردار۔ ابلیس کا کردار ہے غلطی کر کے اس پر اکڑ جانا، جم جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں سجدہ کیوں کروں۔ نافرمانی کی، لیکن نافرمانی پر جب اس کو توجہ دلائی گئی تو اس نے کسی ندامت کا، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے غلط کام کی وہ تعبیر کرنے لگا۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، آدم کو فوراً تنبہ ہوا، آدم و حوا دونوں سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انسانوں سے غلطی ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، غلطی پر اکڑنا یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رویہ پسند نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص توبہ کرے، ندامت کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، جتنے بڑے سے بڑا گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بہت زیادہ دلکش انداز میں کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ تمام انسان بہت زیادہ خطائیں کرنے والے، بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، اور ان بہت زیادہ گناہ کرنے والوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے
چاہے جتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے، میں اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ ایک حدیث تو بڑی عجیب غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لو لم تذنبوا لجاء اقواما یذنبون ویغفر لهم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے ایک ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس طرح کے حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے، جو چاہو کر لو، تم گناہ کر لو، نہیں، چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس مضمون کی حدیث گناہگاروں کو تسلی فراہم کرتی ہیں۔ تم سے چاہے جتنے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، بڑے سے بڑے گناہ تم نے کر لیے ہوں، لیکن مایوس مت ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ ہو جائے، آج موت کا آخری وقت نہ جائے، اس سے پہلے تک اگر آدمی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ حدیث میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک شخص نے 99 قتل کیے، بعد میں اس کے دل میں کوئی نرمی آئی، اپنے کاموں پر پشیمانی ہوئی، وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ مجھ سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اب بھی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہہ دیا تم تو بڑے گناہگار ہو، اب تمہاری توبہ نہیں ممکن۔ اس آدمی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے 100 کی تعداد پوری کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس کے دل میں جو توبہ کا جذبہ جو ابھرا تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ وہ پھر ایک دوسرے شخص کے پاس گیا، کہا کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہاری توبہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ حدیث میں آگے اور تفصیل، قرآن مجید میں صاف الفاظ میں ایک کہا گیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک تو بہت بڑا گناہ، شرک تو غداری ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ تو بہت بڑا مجرم ہے۔ اس کے علاوہ آدمی چاہے جتنے گناہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، قل یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، عبادی کے لفظ میں پیار جھلکتا ہے، اے میرے پیارے بندو جنہوں نے کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے وقار کو پامال کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ ذلیل کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اے میرے پیارے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے چاہے جتنے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، انسان چاہے جتنے گناہ کر لے وہ معاف ہو سکتے ہیں، صرف ایک شرط ہے، توبہ کرے آدمی، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ امام نووی بہت مشہور محدث ہے، ان کی کتاب ریاض الصالحین ہے،
اس میں انہوں نے توبہ کے باب کے تحت لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ آدمی نے چاہے جتنے گناہ کر لے، 3 کام کرے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 1، اس عمل سے آدمی الگ تھلگ ہو جائے، اس سے برات کا اظہار کرے۔ دوسری چیز ہے اس عمل پر شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے۔ تیسرا کام ہے وہ پکا عہد کرے کہ آئندہ اس کام کو ہرگز نہیں کرے گا، چاہے بعد میں وہ نفس کے بہکاوے سے، شیطان کے بہکاوے سے وہ پھر اس سے وہ گناہ ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہے تو لازم تو قطعی طور سے عہد کرے کہ آئندہ میں اس کام کو کبھی نہیں کروں گا۔ اور اگر وہ گناہ کسی دوسرے انسان اللہ کے بندے کی اس نے حق تلفی کی ہو، کسی کی برائی کی ہو، غیبت کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، ستایا ہو، کسی کا مال لے لیا ہو، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس آدمی سے وہ معافی مانگ لے، اس کا کوئی سامان لیا ہے اس کو واپس کر دے، اس کی جو حق تلفی ہے اس کی وہ تلافی کر دے۔ اگر یہ 4 شرطیں آدمی پوری کر لے تو چاہے جتنے بڑے گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔